سب سے پہلا شخص یہ فقیر ہے جس نے سوزخانی کے فن اور سوزخانوں پر پوری ایک کتاب تصنیف کروائی. لیکن ہمیں عزاداری سے جڑی ہوئی ہر چیز عزیز ہے اور ہم اس کی حفاظت چاہتے ہیں اور ہر سطح پہ حفاظت چاہتے ہیں، لیکن اس میں کرپشن نہیں چاہتے، اس میں انحراف نہیں چاہتے. اور چونکہ سب غیر معصوم ہیں تو بڑے سے بڑا کوئی فنکار ہو کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھاتا ہے. جہاں اچھی بات کہے گا داد دیں گے، جہاں ٹھوکر کھائے گا ہماری نگاہ میں ٹوکیں گے. صنم پرست تو نہیں ہے نا ہم، بت پرست تو نہیں ہے نا ہم، شخصیت پرست تو نہیں ہے ہم. کوئی بڑے سے بڑا پورا دبستان اجتہاد کیسے چلتا ہے؟ احترام اپنی جگہ، عقیدت اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ. یہ مرجع تقلید جسے آپ کہتے ہیں، یہ 60 برس 70 برس 80 برس 90 برس تک علوم آل محمد حاصل کرتے رہتے ہیں، اور جب ممبر پر آتے ہیں درس خارج کہنے کے لیے، نیچے جو شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں وہ برملا اعتراض کرتے ہیں، استاد یہ بات آپ نے درست نہیں کہی، اور وہ سنتے ہیں غور سے اور کبھی غور کرتے ہیں اور کبھی مسکرا کے کہتے ہیں بیٹے تم نے میری بات نہیں سمجھی، پھر غور کرو. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض وقت استاد مرجع تقلید عالم وقت جسے ساری دنیا سمجھتی ہے وہ درس کہہ رہا ہے. اب بات آ گئی ہے تربیت سے متعلق ہے، یہ تو میں مثال میں عرض کر کے آگے بڑھوں. یہ باتیں وہ تکبند نہیں سمجھ سکیں گے جو غلط قافیہ اور غلط زبان استعمال کرتے ہیں شاعری میں اور اپنے کو شاعر اعظم سمجھتے ہیں. یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، صلاحیت نہیں ہے، اس بلندی پہ ہے نہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گی بات. آیت اللہ العظمی خوئی سید ابو القاسم خوئی، ان کا ایک اعزاز ہے اس وقت اس پورے کرۂ ارض پر جتنے بھی صاحب امامہ جنوین اصلی پڑھے لکھے مجتہد اور فقیہ ہیں، ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو براہ راست ان کا شاگرد یا ان کے شاگرد کا شاگرد نہ ہو. ایک قسم کھانے کو، یہاں تک کہ ہمارے رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمی خامنئی بھی آغائے خوئی کے براہ راست بھی شاگرد ہیں اور بالواسطہ شاگرد. اس لیے کہ کچھ عرصہ تھوڑا مختصر عرصہ صحیح، لیکن وہ نجف اشرف تشریف لائے تھے آغائے خامنئی، اور انہوں نے آیت اللہ محسن حکیم کے درس میں شرکت فرمائی، آیت اللہ خوئی کے درس میں شرکت فرمائی اور بزرگان کے درس میں شرکت فرمائی. تو آغائے خوئی سر خضرہ میں اسی طرح جیسے انیس کو صرف شیعہ نہیں مانتے، سنی بھی مانتے ہیں، جتنے جہاں تک اردو والے ہیں سب انیس کو تسلیم کرتے ہیں. آغائے خوئی کی وہی حیثیت ہے فقہ میں جو انیس کی حیثیت ادب میں ہے. فقہ کا طالب علم اگر اعتراض آغائے خوئی پہ کر سکتا ہے تو ادب کا کوئی طالب علم انیس پر بھی اعتراض کر سکتا ہے. اس سے انیس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن ایک بات حاصل ہوگی کہ فکر ادبی کہیں زندہ ہے، متحرک ہے اور آگے بڑھنا چاہتی ہے، یہ نشان قائم ہو جائے گا بشرطے کہ کوئی آگے بڑھنا تو چاہے. آیت اللہ العظمی ابو القاسم خوئی تشریف فرمائے، درس کہہ رہے ہیں. ان کے ایک شاگرد آیت اللہ سید محمد علی ابطحی اصفہانی نجف میں تھے، ان کے درس میں رہتے تھے ابتدائی حلقوں میں. انہوں نے آغا پر ایک اعتراض کی، استاد پر اعتراض کی. تعلیمی اور ترقی فکر الگ ہوتی ہے، جامد زوال پذیر فکر الگ ہوتی ہے. آغا خوئی پر کس نے؟ اور یہ آیت اللہ ہے سید محمد علی ابطحی، ان کا شاگرد یہ فقیر آپ کے سامنے موجود، اور خود آیت اللہ ہے ابطحی نے اس فقیر کو یہ واقعہ سنایا مسکرا کے، اور وہ خط دکھایا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ آیت اللہ العظمی خوئی درس کہہ رہے ہیں اور آیت اللہ ہے، یعنی اوپر جو بیٹھا ہے وہ بھی آیت اللہ، نیچے جو بیٹھا ہے وہ بھی آیت. ہاں مرتبہ درس خارج کیا سمجھ. عظما جن میں لگ جاتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسالہ عملیہ دیتے ہیں اور جن کی تقلید ہوتی ہے، لیکن جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب مجتہد ہوتے ہیں یا اکثر اس میں سے مجتہد ہوتے ہیں، تقلید کے لیے اپنے کو پیش نہیں کرتے. ایک استاد موجود ہے، بزرگ موجود ہے، سینئر موجود. تو انہوں نے آیت اللہ ہے سید محمد علی ابطحی نے ایک اعتراض کیا کہ جناب استاد آپ نے یہ جو بنیاد قائم کی ہے یہ بنیاد درست نہیں ہے. آغائے خوئی نے سنا ہوگا نہیں، میں نے بہت غور و تأمل کر لیا ہے، تم غور کرنا، یہ بنیاد بالکل درست ہے، مضبوط ہے، یہ غیر معصوم ہے نا. 30-35 سال کے بعد اب آغائے آیت اللہ ابطحی کہاں آ گئے ہیں؟ قوم. آغائے خوئی وہیں نجف میں ہے. 30-35 سال کے بعد تقریباً ایک خط آیا آیت اللہ ابو القاسم خوئی کی طرف سے، استاد کی طرف سے، شاگرد کے طرف. جناب آقا ابطحی تمہیں یاد ہوگا تم نے 40 سال پہلے 30 سال پہلے ایک اعتراض کیا تھا، اس وقت میں نے نہیں مانا تھا، اب میں تسلیم کرتا ہوں اور اپنی بنیاد کو تبدیل کرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ وہ خط ان آنکھوں نے پڑھا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنی 23 جلدوں میں معجم رجال الحدیث جو پہلے چھپ چکی تھی دوبارہ اصلاح کر کے چھپوائی. اسے کہتے ہیں علمی کلچر، اسے کہتے ہیں تعلیمی سماج، اسے کہتے ہیں تعلیمی اور تحقیقی ذوق، اسے کہتے ہیں ایک فقیہ عادل، اسے کہتے ہیں منصف. کہ شاگرد کا 40 برس پرانا اعتراض اگر اس کو ایکنالج نہ بھی کرتے کیا ہو جاتا، لیکن نہیں، ان کا دل راضی نہ ہوتا کہ بات تو اس کی تھی، اس کو داد دو اور بتاؤ کہ تم صحیح تھے. دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اگر آج انیس ہوتے تو میں داد دیتا انہیں اور کہتا کہ آئے
آپ یہ جو بیوہ کے لیے رانڈ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، یہ بدل دیجئے، آپ بیوہ کہا کیجئے رانڈ کیوں کہتے ہیں، اور وہ مان لیتے تو دینے کے ساتھ۔ یہ جو آج خود ساختہ انیسیے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات۔ انیس تھے، انیس آسمان سخن تھے، انیس آسمان سخن تھے۔ انیس کے بعض اشعار ایسے ہیں جو بہت سے انیس پرست، خود ساختہ انیس پرست، اس کی صحیح تشریح نہیں کر سکتے۔ اور اس فقیر نے الہ آباد میں، لکھنؤ میں اور نہ جانے کتنے مقامات پر انیس کے ایک شعر پر پوری 1.5 2 گھنٹے کی تقریریں کی۔ آپ نے ہماری زبان سے انیس کو سنا نہیں تو آپ کو انیس سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ارے آپ ہمارے سامنے آ کے بیٹھ جائیں تو انیس کے مرثیے صحیح پڑھ نہیں پائیں گے۔ آپ کیا جانے انیس کی عظمت کیا ہے، انیس کی زبان کیا ہے۔ علمی گفتگو کا معیار الگ ہوتا ہے، قوم کو زندہ کرنے کا جذبہ الگ ہوتا ہے، قوم سے بھیک مانگنے کا جذبہ الگ ہوتا ہے، قوم کو بلند کرنے کا جذبہ الگ ہوتا ہے۔ جوانوں کو شاعری اور خطابت کی افیم نہ کھلائیے، جوانوں کو انقلابی شاعری اور علمی گفتگو کا انداز سکھائیے کہ کیا ہوتا ہے۔ ارے کوئی انیس شناس آ کے بیٹھے تو ہمارے سامنے، کوئی اقبال شناس آ کے بیٹھے تو ہمارے سامنے، ہم دیکھیں تو صحیح اقبال کا کلام صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح اعراب کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں آپ یا نہیں۔ دبیر علیہ الرحم، اس فقیر نے انیس پر کتنے سیمینار کرائے ہیں آپ کو خبر نہیں، کتنے مقالے لکھے ہیں آپ کو خبر، دبیر پر کتنی گفتگو ہوئی ہے آپ کو خبر نہیں۔ لیکن دبیر کے یہاں جو لغزشیں ہو گئیں اور جس نے پورے معاشرے کو متاثر کیا، اس کو نشاندہی کرنا ضروری ہے۔ مرزا دبیر علیہ الرحمہ بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بلند شاعر ہیں، مگر انسان ہیں، جبرائیل نہیں ہیں۔ آپ کس چیز کی پرستش کر رہے ہیں؟ مجھے تانا دے۔ علامہ شبلی نعمانی نے موازنہ انیس و دبیر ایک کتاب لکھی تھی جس میں میر انیس کی تھوڑی سی تعریف کی اور مرزا دبیر کی بہت مذمت کی، سب کو بری لگی اور میرے دل کا زخم بھی یہی تھا۔ یہی کیا بات ہوئی؟ اچھا میں دبیر پہ 1000 صفحے کی کتاب لکھ سکتا ہوں، مگر میں جب بھی لکھوں گا تو کیا کہلائے گی وہ کتاب؟ ارے شیعہ ہیں، ذاکر ہیں، انہوں نے مرزا دبیر کی تعریف کی۔ ٹھیک ہے، میری یہ آرزو تھی کہ خود شبلی اکیڈمی دارالمعارف اعظم گڑھ جہاں سے موازنہ انیس و دبیر چھپی تھی، وہیں سے مرزا دبیر کے دفاع میں کوئی کتاب چھپے۔ اس کے لیے میں نے گزارش کی اپنے مرحوم دوست، خدا ان کی مغفرت فرمائے، مولانا ضیاء الدین اصلاحی، اہل سنت والجماعت عالم، شبلی اکیڈمی کے ڈائریکٹر، رسالہ المعارف کے مدیر، اسکالر، عالم، اپنے مذہب کے بہت بڑے عالم، ادیب، صاحب قلم۔ میرے ان کے مراسم تھے، میں نے مرزا دبیر اور میر انیس پہ سیمینار کیا اور دہلی میں بلایا اور گزارش کی کہ انہوں نے مقالہ پڑھ دیا تو میں نے کہا کیا اچھا ہوتا کہ یہ ایک مقالہ یہ پھیل کے کتاب بن جاتا۔ آپ خود ایک پوری کتاب لکھیے مرزا دبیر پر اور اپنے ادارے سے شائع کیجیے، اور اس کتاب کی اشاعت کا یا جو بھی مصارف ہوں گے، جو بھی حق الزحمہ ہوگی، کہنے کی بات نہیں کی مگر کہ کام اس سے شاید آپ حضرات کے ذہن میں یہ آ جائے کہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ حق التصنیف، ہدیہ، نذرانہ، طباعت کا خرچ سب یہ فقیر دینے کو تیار، اور کچھ ان کی نظر کر بھی دیا، اور وہ مرد خدا اپنی زبان کا فقر، اس شخص نے پوری کتاب لکھی اور وہ کتاب آج اسی ادارے شبلی اکیڈمی سے چھپ کے سامنے آ چکی۔ کس کے دفاع میں؟ دبیر کے دفاع۔ پوری کتاب چھپ کے آئی، موجود ہے، اس کا مطالعہ فرمائیے۔ انیس پر کتنے لوگوں سے میں نے لکھوایا ہے مضمون، دبیر پر کتنے لوگوں سے میں نے لکھوایا ہے مضمون، اور انیس اور دبیر پر نہ جانے کتنے لوگوں کو مضمون لکھ کے دیا ہے کہ تم پڑھو۔ میں نے مقالہ لکھ کے دیا، اسٹیج پہ بیٹھ کے صاحب مقالہ پیش کر رہے ہیں اور میں نیچے سے واہ واہ سبحان اللہ کر رہا ہوں، واہ کیا آپ نے انیس کی تعریف کی ہے، کیا دبیر کی تعریف کی ہے۔ مقالہ میرا ہی پڑھ رہے ہیں اپنے نام سے۔ آپ کو معلوم نہیں معاشرے کی تربیت کیسے ہوتی ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ اپنے میراث کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے کہ میراث کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اگلی نسلوں کو اس ماضی کی میراث سے برتر مقام تک لے جانا ہے۔ جو صرف اپنے مطلب کی سنتے ہیں وہ مخلص نہیں ہوتے۔ میری تقریر آج سے شاید 10 12 15 برس پہلے یوٹیوب پر موجود ہے، ابھی بھی موجود ہوگی۔ لکھنؤ میں کہا تھا، کہیں اور نہیں، جہاں لکھنؤ کے ذاکرین و علماء ناراض ہو گئے تھے، میں نے کہا کہ اگر کوئی عالم، ذاکر، ذمہ دار، خطیب موجود نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ میر انیس و مرزا دبیر کا مرثیہ ہی پڑھا جائے، اس لیے کہ میر انیس علیہ الرحمہ اور مرزا دبیر نے نہ صرف اپنوں کو، صرف شیعوں کو نہیں، جب وہ ممبر پہ آ کے مرثیہ پڑھتے تھے تو مسلمان اور ہندو اور عیسائی سب بیٹھ کے مرثیہ سنتے تھے اور سب فیض حسینی لے کے جاتے تھے۔ آج کا ہمارا جاہل لطیفہ گو ذاکر اپنوں کو سمیٹ نہیں سکتا، غیروں کا کیا پیغام پہنچائے، اپنوں کو جمع نہیں کر سکتا تو دوسروں تک کیا اہل بیت کا پیغام پہنچائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مرثیہ پڑھا جائے، انیس کا مرثیہ پڑھا جائے، دبیر کا مرثیہ پڑھا جائے، تحت اللفظ مرثیہ پڑھا جائے، تحت سوز خانوں کی تربیت اور تحت اللفظ مرثیہ خانوں کی تربیت کے ادارے قائم کیے ہیں میں نے۔ کتنے ایسے ہیں جن کو باقاعدہ اپنی نگرانی میں تحت اللفظ مرثیہ خانی کی تربیت دلوائی ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کہیں اگر ان بزرگوں سے چوک ہو گئی ہے تو ہم کہیں سے دہراتے رہو۔ اچھائیاں دہرائی جاتی ہیں،
غلطیاں نہیں دہرائی جاتی. آپ سن لیجئے ایک مثال. آج جی چاہتا تھا کہ میں کتاب لے کے آؤں اور وہ بند پڑھوں آپ کے سامنے اور پھر کہوں کہ آپ خود فیصلہ کیجیے. اللہ زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے. ڈاکٹر ہلال نقوی بہت بے جگری کے ساتھ مرثیے کی خدمت کر رہے ہیں، تخلیقی سطح پر بھی اور تحقیقی سطح پر بھی بہت کام کیا انہوں نے. اللہ انہیں 110 برس کی عمر عطا فرمائے. مرزا دبیر علیہ الرحمہ کے مرثیوں کا ایک انتخاب بھی چھاپا، بڑی خدمت ہے، مگر اس میں ایک مرثیہ ایسا بھی ہے جس میں چند بند ایسے ہیں جو میرے تبصرے کے بغیر کوئی بھی آپ میں سے کوئی بھی کسی خاتون کو بیٹھا کے سنا دو تو اسے بھی اعتراض ہوگا کہ ہاں یہ کیا کہہ دیا. کیا کہہ دیا میں بتاتا ہوں. ضبط کرنا. 10 محرم گزر چکی، 11ویں کی صبح، 11ویں یا 12ویں کی ایک روایت وہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس صحرائے کربلا میں، اس مقتل میں ایک کارواں آ کے، اور یہ کارواں جب رکا، اس کارواں میں جو کارواں سالار خاتون تھی غالباً، وہ انہوں نے دیکھا کہ مقتل ہے، ان کی بو آ رہی، ہولناک منظر، پورے مصائب کے بیان ہیں. لیکن اس کے بعد جب شام ہوئی تو ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ گر گیا، ایک پردہ پڑ گیا، اور اس کے بعد آسمان سے سواریاں اتری، اور آسمان سے سواری اتری سن بی بی زہرا اور بی بی. اب بی بی زہرا کا بین امام حسین کے لاشے کو دیکھ کر، اچھا یہ بین کیسا ہونا چاہیے؟ ہاتھ چھوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ہاتھ چھوڑ کے عرض کر رہا ہوں، پڑھ لینا پھر گفتگو کرنا. ہائے حسین، تمہیں میں کس حال میں دیکھ رہی ہوں؟ میں نے تو زینب سے تاکید کی تھی کبھی بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنا. ہائے زینب نے ساتھ نہ چھوڑا ہوتا تو تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ میں تو واپس جا کے رسول مختار سے اب زینب کی شکایت کروں. یہ مکالمہ میں مختصر بس، اب اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے دہرانے کی، انہوں نے 4-6 بند لکھے ہیں. آپ میں سے کون صاحب ذوق، صاحب ولا، صاحب عشق، صاحب ذوق شعری کون ہے جو اس جملے کو قبول کر لے؟ بی بی فاطمہ کی بھی توہین ہے. بی بی فاطمہ 11 محرم تک بے خبر تھی کہ حسین کیا ہوا اور کیسے ہوا اور کس کی وجہ سے ہوا اور کس کے سبب سے ہوا، اور سارا الزام کہ آقا حسین کا لاشا پامال ہو گیا. کیوں پامال ہوا؟ اس لیے کہ زینب نے ساتھ چھوڑ دیا. یہ جملہ تم میں سے کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اور گلا ہے، ہائے زینب سے میں نے کہا تھا کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی. میں جو کچھ شاعری ہوتی ہے نا اس زمانے کی سماجی، تم حسین کا ساتھ نہ چھوڑا مگر حسین کا ساتھ زینب نے بھی چھوڑ دیا. تب تو یہ منزل آئی، تب تو یہ مصیبت ہوئی. اور یہی تو نہیں، میں واپس جا کے رسول سے اپنے بابا سے زینب کی شکایت کروں گی. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، قیامت تک میں دبیر علیہ الرحمہ کے لیے استغفار کرتا رہا. کیا اس مرثیے کو بھی ہم انڈورس کر دیں؟ ہے اجازت آپ میں سے کسی کی؟ ہے مرثیے؟ اب اگر میں کہوں کہ گزشتہ 200 برس 250 برس سے ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے سرمایہ ادبی کا محاسبہ نہیں کیا، ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا. اگر ہمیں ترقی کرنی ہے، اور کرنی ہے ترقی نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. اور جب لفظ ترقی کہہ رہا ہوں تو صرف دنیاوی نقطہ نظر سے نہیں، کس شعور، کس جذبے، کس تہذیب اور کن اخلاقی اقدار کے سہارے سے امام زمانہ کا استقبال کرنا چاہتے ہیں. اس شعور کے ساتھ امام زمانہ کا استقبال کرو گے، اس قسم کی پوئٹری کے ساتھ، اس قسم کی تھنکنگ کے ساتھ، اس قسم کی تخیل کے ساتھ، یہ کوئی کارنامہ ہے؟ امام زمانہ کا استقبال کرنے کے لیے بلند ہونا ہوگا یا نہیں؟ ہر اعتبار سے بلند ہونا ہوگا. کل جو ہمارا معیار معرفت تھا آج اس سے بہتر ہونا چاہیے، اور آج جو معیار معرفت ہے کل آنے والے کل میں اس سے بہتر ہونا چاہیے. جمود کس لیے ہے؟ تنقید نہیں سنیں گے. تنقید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تنقید تخریبی، بگاڑنے کے لیے، ایک ہوتی ہے تنقید تعمیری، معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے، فن کی تعمیر ہوتی ہے، سماج کی تعمیر ہوتی ہے، نسلوں کی تعمیر ہوتی ہے. جمود کا درس دوں آپ کو. اب سنیے میر انیس کا ایک مطلع، سنتے رہے ہوں گے ہمیشہ، آج مجھ سے سنیے. اور میر انیس کے اس مطلع کے لیے میں 10-20 برس پہلے مقرر کہہ چکا ہوں اور محفوظ ہوگی یہ تقریر. پروفیسر شمس الرحمان فاروقی مجلس میں موجود تھے، گوپی چند نارنگ مجلس میں موجود تھے. اس وقت ان بزرگوں کی موجودگی میں عرض کیا ہے کہ پوری اردو شاعری کی فلسفیانہ شاعری ایک طرف، اور میر انیس کا یہ 2 مصرے ان کے یہ مطلع ایک طرف. تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں. اچھا یقین و ایمان ہوگا امام پر تب نہ مطلع اچھا لگے گا. امام کی معرفت ہوگی، امام کے بارے میں سوچتے رہو گے تب نہ اس مطلع میں نظر آئے گا کہ امام کے بارے میں کیا کہا گیا. امام کی طرف سے غافل لوگوں کو اس مطلع میں کیا نظر آئے گا؟